بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد ہے اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج ہم ایک اور پر اسرار گمشدگی میں قدم رکھیں گے۔ 2005 گلاسگو میں 27 سالہ ایما کالڈویل کے پر اسرار غائب ہونے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اپنی زندگی کو سنبھالنے اور نشے سے نجات پانے کی کوششوں کے باوجود ایما کالڈویل شہر کے ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ سے غائب ہو گئی اور 1 ماہ بعد ان کی لاش کسی دور دراز علاقے کے جنگلات میں ملی۔ ان کی المناک کہانی اسکاٹ لینڈ کے سب سے پریشان کن اور غیر حل شدہ جرائم میں سے ایک ہے، جس نے ان کے خاندان اور تفتیش کاروں کو انصاف کی مسلسل جستجو میں چھوڑ دیا۔ 4 اپریل 2005 کو ایما کالڈویل کو گلاسگو کے ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ میں دوستوں اور جاننے والوں نے دیکھا تھا۔ انہیں آخری بار ایک نامعلوم آدمی کے ساتھ ایک کار میں بیٹھتے دیکھا گیا تھا، غالباً ایک کسٹمر۔ یہ غیر معمولی نہیں تھا، لیکن یہ آخری بار تھا جب کسی نے ایما کالڈویل کو زندہ دیکھا۔ جب وہ اپنی رہائش گاہ پر واپس نہ آئی تو ان کے دوستوں اور خاندان میں تشویش بڑھ گئی۔ ایما کالڈویل کی ماں مارگریٹ کالڈویل نے 5 اپریل 2005 کو ان کی گمشدگی کی اطلاع پولیس میں دی۔ پولیس نے مکمل پیمانے پر تفتیش شروع کی، CCTV فوٹیج کی چھان بین کی اور معروف ساتھیوں سے پوچھ گچھ کی۔ ان کی کوششوں کے باوجود سراغ کم تھے۔ ایما کا فون بند تھا اور ان کے بارے میں مزید کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کیس جلد ہی کولڈ کیس بن گیا اور تفتیش کے لیے کوئی خاطر خواہ شواہد نہیں ملے۔ ایما کی گمشدگی کے 1 ماہ بعد 8 مئی 2005 کو کتوں کے ساتھ سیر کرنے والے افراد نے ساؤتھ لانارکشائر کے ایک دور دراز جنگلاتی علاقے میں ایک لاش پائی، جو ایما کالڈویل کی رہائش گاہ سے تقریباً 40 میل دور تھی۔ واقعات کی شناخت ایما کالڈویل کے طور پر ہوئی۔ ان کی لاش جزوی طور پر دفن تھی اور شدید سڑنے کی حالت میں تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غائب ہونے کے فوراً بعد مار دی گئی تھی۔ ایما کی لاش کی دریافت نے تفتیش میں کوئی خاص پیش رفت نہیں کی۔ دور دراز مقام نے کم سراغ فراہم کیے اور وقت گزر جانے کی وجہ سے فرانزک شواہد محدود تھے۔ پولیس نے ان کے معروف گاہکوں اور ساتھیوں پر توجہ مرکوز کی، متعدد انٹرویوز کیے اور کئی گرفتاریاں کی، تاہم تمام مشتبہ افراد کو بالآخر ثبوت کی کمی کی وجہ سے رہا کر دیا گیا۔ ایما کی موت کے 2 سال بعد 2007 میں تفتیش نے ایک متنازعہ رخ اختیار کیا۔ یہ انکشاف ہوا کہ پولیس نے ترک مردوں کے ایک گروپ پر بڑی حد تک توجہ مرکوز کی۔ شروع میں انہیں ایما کے قتل میں ملوث ہونے کا شبہ تھا، تاہم ثبوت میں عدم مطابقتوں اور تفتیش کے غلط ہینڈلنگ کے الزامات کی وجہ سے عوام کا احتجاج ہوا۔ کیس کا دوبارہ جائزہ لیا گیا اور توجہ تبدیل کی گئی، لیکن کوئی نیا سراغ نہیں ملا۔ ایما کے خاندان، خاص طور پر ان کی ماں مارگریٹ نے کبھی بھی ایما کے لیے انصاف کی جدوجہد نہیں چھوڑی۔ انہوں نے مستقل طور پر نئے تفتیش کی اپیل کی اور حکام سے زیادہ شفافیت کا مطالبہ کیا۔ 2015 میں ایما کی گمشدگی کی 10ویں سالگرہ پر معلومات کے لیے ایک نئی اپیل شروع کی گئی، لیکن کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔ سالوں کے دوران ایما کے مقدر کے بارے میں متعدد نظریات سامنے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ گلاسگو میں کمزور عورتوں کو نشانہ بنانے والے سیریل کلر کا شکار ہوئی۔ دیگر قیاس کرتے ہیں کہ وہ اپنے گاہکوں اور جاننے والوں کے حلقے میں سے کسی کے ہاتھوں مار دی گئی تھی۔ وسیع میڈیا کوریج اور عوامی دلچسپی کے باوجود حقیقت اب بھی راز ہے۔ ایما کالڈویل کا غائب ہونا اور قتل اسکاٹ لینڈ کے سب سے پریشان کن غیر حل شدہ جرائم میں سے ایک ہے۔ ان کی کہانی معاشرے کے حاشیے پر موجود لوگوں کی کمزوریوں اور پیچھے رہ جانے والے خاندانوں پر اس کے مستقل اثرات کی ایک جیتی جاگتی یاد دہانی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حل کی امید کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن انصاف کی جستجو جاری ہے، ایک جوان عورت کی یاد کے ذریعے۔ دوستو، میرا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ایسے ہی واقعات، انسولڈ کیسز، مرڈر مسٹریز کے بارے میں جاننے کا آپ شوق رکھتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتا ہوں اگلے واقعے میں۔ السلام علیکم۔